اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم معزز السلام۔ سامعین کرام، آج کا جو خطبہ تھا وہ فساد سے ممانعت پر مبنی تھا کہ زمینی اور جو بحری فساد ہے اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ زمین اور جو بحر میں جو فساد ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اس کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کی جو تخلیق ہے اسے یعنی خلقت عظیم، یعنی جسے انسان کی جو تخلیق ہے وہ ایک عظیم ہے، یعنی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بہترین سانچے میں ڈال کے انسان کو بنایا گیا ہے۔ تو جہاں پہ اس کو بہترین سانچے میں ڈال کے بنایا گیا ہے وہاں سے اس سے کچھ اطاعت کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی زندگی اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق گزاریں۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں بنائی ہیں اور اس کے تصرف میں لائی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو انتہائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارے۔ اس کی نہ صرف اخلاقی صحت کا خیال رکھا گیا ہے بلکہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات کیے ہیں۔ یعنی کہ اخلاقی صحت کا اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن حکیم نازل کیا ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ تقوی کا مواد پیدا کرتا ہے اور اس کی اصلاح نفس کا جو ہے وہ ضامن ہے۔ تو جو شخص اپنی نفس کی اصلاح کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ٹھہرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ابدی نعمتوں کا وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، ابدی نعمتیں اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی ایسی زندگی جو کہ لامتناہی ہے، جو کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، یعنی جس میں جو ہے وہ اختتام کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے یا انسان کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے وہاں اس پہ کچھ یعنی اس بعض چیزوں کی حرمت بھی لگائی ہے کہ وہ کسی بھی جاندار کو، کسی بھی شے کو بغیر حق کے نہیں ختم کر سکتا یا اس کی زندگی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ انسان کا قتل جو ہے وہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص کسی بھی نباتات کو یا حیوانات کو یعنی کہ بغیر کسی عذر کے یا بغیر کسی حق کے تکلیف دے گا تو وہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ اللہ کی حرمت جو ہے نا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ توڑے گا، یعنی تجاوز کرے گا۔ اور اصل میں فساد ہے بھی تجاوز کا نام ہے کہ جب انسان جو ہے حرمت کو توڑتا ہے اور تجاوز کی طرف جاتا ہے تو وہ یعنی وہ فساد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو انسان کو قطعاً جو ہے وہ فساد کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ شیخ نے خطبے کی طرف فرمایا کہ اگر حرم کے اندر سے بندہ ایک درخت بھی توڑتا ہے تو اس کا بھی فدیہ ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ اس لیے بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پہ کسی قسم کا فساد برپا نہ کرے۔ یہ فساد کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، یا کسی کی جان یعنی ایسے ہی لے لینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے چونٹیوں کے جو ہے نا وہ بل پہ جو ہے نا کچھ آگ جلائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ ایسا نہ کیا جائے، ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ یعنی اسی کو فساد کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کسی جگہ پہ بھی ہو، جب جاندار کو بھی بغیر کسی عذر کے یا بلا جواز تکلیف دیتا ہے تو وہ فساد کے ضمن میں آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ فساد جو ہے وہ جانور کو تکلیف دینا فساد کے ضمن میں آتا ہے، اسی طرح اللہ کی جو ہے نا اطاعت نہ کرنا بھی فساد ہے، وہ بھی تجاوز ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنے والا بھی کیا ہے، وہ بھی تجاوز کا مستحق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہاری معیشت کو مضبوط کروں، اور اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے، میرے ذکر سے منہ موڑو گے، غفلت کا اظہار کرو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں اور تمہیں جو ہے اندھا کر کے پیش کیا جائے، اور تم
سوال کرو گے کہ میں تو دنیا میں اندھا نہیں تھا، مجھے اندھا کیوں پیش کیا گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب ہم جب اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کریں گے تو وہ جو ہے نا فساد کے زمرے میں آ جائے گا۔ نہ صرف جانداروں کو تکلیف ہے، بلا جواز تکلیف ہے، نہ بلکہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا بھی کیا ہے، فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین یعنی خشکی اور تری کا جو فساد ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا طرح ہے، یعنی آپ جو کرتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا جو زمین کے اندر خرابی آتی ہے، سمندر میں خرابی آتی ہے، تو آپ کے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، کمائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے انسان کو جو ہے نا کسی صورت بھی تجاوز نہیں کرنی۔ دیکھیں جب انسان جب نماز کی ابتدا ہوتی ہے یا نماز کے لیے مسجد میں بندہ آتا ہے اور نماز کو اس کے لیے صف بندی کا کہا جاتا ہے، اور اس میں جب نماز میں بندہ آتا ہے تو اس کا اعتدال یعنی اعتدال کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کی یہ جو کلمات جو امام کہتا ہے، یعنی اعتدال یہ تمام چیزیں نماز میں اعتدال پیدا کریں، یعنی اعتدال جو ہے وہ فساد کا ایکس ہے، یعنی معتدل زندگی، یعنی جس میں اب ایک معتدل موسم ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جب آپ اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو تکلیف نہیں دیتے، آپ نہ جانور کو تکلیف دیتے ہیں نہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ فساد کا ایکس جو ہے وہ اعتدال ہے۔ اگر آپ اعتدال کی زندگی پہ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، آپ کا خاتمہ ایک اچھی طریقے سے ہوگا۔ تو جب آپ کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہوگا تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو ہے نا وہ انعامات اور اکرامات پائیں گے۔ اگر آپ کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو تکلیف ہوگی زیادہ، اور وہ تکلیف جو ہے وہ دنیا کی تکلیف سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے وہ کیا کرے، اعتدال کی روش اختیار کرے، نہ کہ وہ فساد کی روش اختیار کرے یا تجاوز کی روش اختیار کرے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ اللہ کے احکامات سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ جو ہے نا فساد کا معاملہ فرماتا ہے، تو اس کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھ کے آپ مشرکین کی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، یعنی مشرکین والی صفات ہے اگر نماز نہ پڑھ جائے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ کسی صورت کی جائز نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کو وبال قرار دیا گیا ہے، مصیبت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ انسان، اور ایک اور حدیث ہے کہ جس نے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو ملے گا کیا؟ دیکھیں انسان کو جب وراثت ہوتی ہے، جب ایک بندے کے والد مر جاتا ہے یا اس کے جو باپ جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو وراثت ملتی ہے۔ تو وراثت میں اگر وہ باپ کا بیٹا ہوگا تو تب وراثت کا حقدار کرے گا۔ اسی طرح اگر دین میں انسان کا کوئی حصہ ہوگا تب وہ اللہ سے نماز پائے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے معاف کرنا ایک غلط چیز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک اصول وضع کر دیتا ہے تو یہ لازمی ہے کہ انسان کیا کرے، وہ اس پہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کی جو تخلیق ہے وہ کس چیز کے لیے ہے، عبادت کے لیے، نہ کہ اتباع کے لیے کی گئی، نہ کہ عداوت کے لیے کی گئی ہے، نہ کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ حدود کے راستے پہ چلیں، مخالفت کے راستے پہ چلیں، فساد کے راستے پہ چلیں۔ تو انسان جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، اعتدال کی روش اختیار کرے، جو کہ فساد کی کیا ہے، متضاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے نا سننے سے بھی زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فساد کی بجائے جو ہے نا اعتدال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نہ صرف دنیاوی زندگی کے اندر نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں، بلکہ اخروی زندگی کے بعد ابدی نعمتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ پر بصورت دیگر ہمارے لیے عذاب کا معاملہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے نا وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی، لیکن آخرت میں جو یہ نعمت مختص ہو جائے گی، مخصوص ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔